ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہے یہ اپنے ڈسکشن کو آگے چلاتے ہیں، اور جو چیز امپورٹنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پلین ویو اسٹیٹ جو ہم نے ڈسکس کی تھی فری پارٹیکل کے ویو فنکشن. اسینشلی اگر آپ ٹائم کسی لیٹس سے وی ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0، تو یہ پوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایکس، اور یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو کسی ایک خاص ٹائم پر، جس کو کئی دفعہ ہم سائی آف ایکس بھی لکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے 1/√2π ایکسپونینشیل آئی کے ایکس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلین ویو اسٹیٹ کہلاتی ہے. اور اگر آپ اس پارٹیکل کا مومنٹم کی کوئی خاص ویلیو ہے، کوئی ڈیفینٹ مومنٹم ہے، لیٹس سے اٹس دا مومنٹم از پی ناٹ، جس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایچ بار کے ناٹ، تو یہ آپ کے پاس جو اس کا ویو فنکشن آ جاتا ہے پارٹیکل کا، وہ 1/√2π ایکسپونینشیل آئی کے ناٹ ایکس آ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پلین ویو اسٹیٹ ہے. پلین ویو اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے اور یہ جو ویو فنکشن دیا ہوا ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف سائن اینڈ کوسائن ویوز. سو اسینشلی دیز آر سائنوسائڈل ویوز وچ ایکسٹینڈ ٹو انفینٹی، مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو پلاٹ کرنا چاہیں تو یہ اسینشلی اس طریقے سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب یہ جو ویو فنکشن ہے سائی آف ایکس، اس کو اگر آپ ایک پارٹیکل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ چیز تو بہرحال آ جاتی ہے کہ اس پارٹیکل کو فائنڈ کرنے کی، ابھی ہم 1 ڈائمینشن میں بات کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ پارٹیکل صرف ایک ایکسس کے along ہو سکتا ہے، اور اسی کی پروبیبلٹی ڈینسٹی یا پروبیبلٹی کی ہم بات کریں گے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے، جس کا ایپسولوٹ اسکوائر کر کے ہم پروبیبلٹی ڈینسٹی نکال سکتے ہیں، یعنی کہ پروبیبلٹی ڈینسٹی جو ہوگی وہ سائی آف ایکس ایپسولوٹ اسکوائر سے ہمیں ملے گی. تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ پروبیبلٹی ڈینسٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ایکس ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارٹیکل کو، اس فری پارٹیکل کو along the ایکس ایکسس فائنڈ کرنے کی پروبیبلٹی سیم ہے ایٹ آل پوائنٹس. اب یہ چیز بہرحال ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو تو سیٹسفائی کرتی ہے، کیونکہ مومنٹم جو ہے اس کا ڈیفینٹ ہے، پرسائز مومنٹم ہے. مومنٹم جو ہے وہ کوئی خاص ویلیو ہم لے لیں کے ناٹ کی، اس کے کورسپونڈنگ پی ناٹ مومنٹم ہے. لیکن ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے پوزیشن اور مومنٹم کے درمیان جو انسرٹنٹی پرنسپل ہے، کہ اگر مومنٹم ڈیفینٹ ہو جائے تو پوزیشن جو ہے اس میں انسرٹنٹی جو ہے بہت لارج ہو جاتی ہے. انفیکٹ اس کیس میں انفینٹلی لارج ہو جاتی ہے. تو اس وقت جب ہم پروبیبلٹی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں اس قسم کی پلین ویو اسٹیٹ کے لیے، تو یہی ہم فائنڈ کر رہے ہیں کہ پارٹیکل کو فائنڈ کرنے کی پروبیبلٹی ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ آف ایکس ہے، تو انسرٹنٹی ان پوزیشن جو ہے وہ بھی انفینٹ ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ایکس ایکسس کے لانگ مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی میں پارٹیکل کہاں ہے، کیونکہ ایکول probability of finding the particles at all points along the x-axis ہے، going from minus infinity to plus infinity، تمام پوائنٹس پر برابر probability ہے. تو اس لیے یہ انسرٹنٹی جو ہے وہ میکسیمم ہو چکی. یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل بھی سیٹسفائی ہو رہا ہے، اور جو ویو فنکشن ہے فری پارٹیکل کا پلین ویو اسٹیٹ ہے. لیکن آبویسلی یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پلین ویو اسٹیٹ کو نارملائزیشن کا کچھ ایشوز ہیں، اس کے لیے کچھ طریقہ کار بھی ڈھونڈا جاتا ہے، باکس نارملائزیشن کا اور اینڈ سو فورتھ. لیکن ایک اور چیز جو کافی حد تک یوزفل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم پارٹیکلس کی بات کریں تو پارٹیکلس کی خصوصیت جو ہوتی ہے کہ وہ لوکلائز ان اسپیس ہوتے ہیں. یعنی کہ پارٹیکل کو فائنڈ کرنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی پارٹیکل جو ہے کلاسیکل فزکس کو آپ اگر سوچیں تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹیکل کو ہم ڈفرینٹ پوزیشنس پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پارٹیکل اس پوزیشن پہ ہے، اب پارٹیکل اس پوزیشن پہ ہے. واٹ ایور فورسز دے آر ایکٹنگ آن دا پارٹیکل،
آپ کو انیشل پوزیشن اور ویلوسٹی یا مومنٹم دیا ہوا ہو تو یو کین فائنڈ دا ٹریجیکٹری آف دا پارٹیکل. مگر ہر دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پارٹیکل جو ہے وہ لوکلائزڈ ہے کسی خاص پوزیشن کے اوپر. یہاں تک تو آپ کو کلاسیکل فزکس میں ہے. اب آپ کوانٹم فزکس کو کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کوانٹم کلاسیکل فزکس جو ہے وہ بھی ایک لمیٹنگ تھیوری ہے، یا سمجھ لیں کہ کوانٹم مکینکس سے ہم کلاسیکل فزکس حاصل کر سکتے ہیں. تو کسی حد تک ہم چاہیں گے کہ اگر ہم پارٹیکل کو بھی ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں کوانٹم مکینکس میں بھی، تو اس کو ہم ایک لوکلائزڈ پارٹیکل کے طور پہ کنسیڈر کریں، اور جو ویو فنکشن ہے وہ بھی اگر اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو شوڈ بی لوکلائزڈ ان اسپیس، یعنی کہ کچھ ریجن ہونا چاہیے اسپیس میں جہاں پروبیبلٹی آف فائنڈنگ دا پارٹیکل از لارج، اور دوسرے ریجنس کے اندر اسمال ہونی چاہیے، تاکہ ہم کم از کم بہرحال کسی سرٹنٹی کے ساتھ تو یہ کہہ سکیں کہ پارٹیکل ابھی یہاں پہ ہے. اور وہ ویو فنکشن اگر ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم باقاعدہ یہ کہہ سکیں کہ بات ہم پروبیبلٹی کی ٹرمز میں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سرٹنلی ادھر ہے، لیکن کم از کم لارج پروبیبلٹی پارٹیکل کو فائنڈ کرنے کی یہاں ہے، تو ہم کافی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیکل ابھی یہاں پہ لوکلائز ہے اس ریجن کے اندر. اور پھر وہ پارٹیکل وقت کے ساتھ ساتھ انڈر دا انفلوئنس آف دا ہیملٹونین آف دا سسٹم اور شروڈنگر ایکویشن کو فالو کرتے ہوئے وہ جو ہے پارٹیکل کی پروبیبلٹی ڈینسٹی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. تو ہم اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پارٹیکل جو ہے وہ موو کر رہا ہے فرام ون ریجن آف اسپیس ٹو اندر ریجن آف اسپیس. تو اس قسم کی چیز کرنے کے لیے ہمیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ کوئی ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جس میں مومنٹم ڈیفینیٹ نہ ہو، کیونکہ مومنٹم ڈیفینیٹ ہوگا تو انسرٹنٹی ان پوزیشن جو ہے وہ انفینیٹلی لارج ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں کچھ قیمت ادا کرنی ہے. ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو تو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے اگر ڈیلٹا ایکس کو اسمال کرنا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لوکلائز ان اسپیس ہو، تو ہمیں ڈیلٹا پی جو ہے اس کو لارج کرنا پڑے گا تاکہ ایک دوسرے کو یہ کمپنسیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل بھی سیٹسفائی ہو جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ ڈیلٹا پی تو زیرو ہو اور ڈیلٹا ایکس انفینٹ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ ڈیلٹا پی کی بھی کوئی فائنائٹ ویلیو ہو مور دین زیرو، اور ڈیلٹا ایکس کی بھی انفینٹی سے کم ویلیو ہونا شروع ہو جائے. اور یہ ہم کسی طریقے سے اس طریقے سے کوئی چیز اس قسم کا کوئی ویو فنکشن یا اسٹیٹ فنکشن جو ہے پارٹیکل کا کنسٹرکٹ کر سکیں، تو اس کو ہم ایسوشیٹ کر سکتے ہیں ایز اے لوکلائزڈ پارٹیکل. اور کسی حد تک جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف پارٹیکلس ہے فرام کلاسیکل فزکس، اس کو ہم کوانٹم میکینکس میں بھی اس انٹیوشن کو کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ہماری کوشش ہوگی کہ اس قسم کا ایک ویو فنکشن فری پارٹیکل کے لیے کنسٹرکٹ کرنا جس کو ہم ایسوشیٹ کر سکتے ہیں ٹو دا اسٹیٹ آف اے لوکلائزڈ پارٹیکل. تو بیسک مقصد ہے کہ کوشچن ہے کین وی کنسٹرکٹ ویو فنکشن. ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ جو ہے پارٹیکل کی وہ تو ویو فنکشن ڈسکرائب کرتا ہے. کین وی کنسٹرکٹ اے ویو فنکشن آف اے فری پارٹیکل. بات ابھی ہم فری پارٹیکل ہی کی کر رہے ہیں. کنسٹرکٹ اے ویو فنکشن آف اے فری پارٹیکل that represents a localized particle in quantum mechanics. ٹھیک ہے نا، جب ہم کوانٹم مکینکس کی بات کر رہے ہیں، لوکلائز پارٹیکل کی بات کر رہے ہیں، تو بہرحال ہمیں ویو فنکشن کی بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے وہ وائلیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب کوانٹم مکینکس کی بات کر رہے ہیں تو ون آف دا جو کارنر اسٹونس ہے آف کوانٹم مکینکس آر دیز انسرٹنٹی پرنسپلس, because you have operators that do not commute with each other, are not compatible observables. تو اس چیز کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے اگر کوانٹم مکینکس کو ہم نے ساتھ چلانا ہے. تو اب یہ بیسک ہمارے سامنے جو ہے یہ ہوگا, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا آنسر جو ہے اس قسم کا ویو فنکشن ہے کا حاصل کر جو ویو فنکشن ہے اس کو ویو پیکٹ کا نام دیا جاتا ہے.
ویو پیکٹ از سم تھنگ لائک یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں اس کو میں اگر سائی آف ایکس کہہ دوں تو یہ جو پرابیبلٹی اس ریجن میں جو ہے فائنڈ کرنے کی، بلکہ زیادہ بہتر ہے یا اوکے اس کو کر سکتے ہیں، ایک سیکنڈ اس کو ذرا زیادہ بہتر میں کر دوں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ریجن ہے اس کو میں یہ انسرکل کر رہا ہوں، اس ریجن میں جو ویو فنکشن ہے وہ کافی لارج ہے، باقی ریجن میں اسمال ہو جاتا ہے، پھر کسی ریجن میں لارج ہے، پھر کسی مطلب یہ ابھی آپ نے ایک خاص ٹائم پہ اسنیپ شاٹ لی ہوئی ہے. تو اس ریجن میں فائنڈ کرنے کی کا جس کو میں نے انسرکل کیا نا پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ لارج ہے، تو اس کورسپونڈنگلی پرابیبلٹی ڈینسٹی بھی لارج ہوگی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسینشلی پارٹیکل جو ہے وہ اس ریجن میں جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، یہ جو ایکس کا ریجن ہے اس ریجن میں فائنڈ کرنے کی، یعنی اس جو ایکس ایکسس پہ یہ جو لینتھ ہے اس میں جو فائنڈ کرنے کی پروبیبلٹی پارٹیکل کی لارج ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسینشلی پارٹیکل لوکلائزڈ ہے اس ریجن کے اندر. تو یہ لوکلائز پارٹیکل کو ریپرزینٹ یہ اسٹیٹ کر سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کا ہم نے ویو فنکشن کنسٹرکٹ کرنا ہے ایز اگینسٹ دس کائنڈ آف اے ویو فنکشن جو کہ پلین ویو اسٹیٹ ہے، جس میں مومنٹم تو ڈیفینیٹ ہے مگر پرابیبلٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ایکس ہے. تو یہاں پہ اب انڈیپینڈنٹ آف ایکس نہیں ہے، صاف نظر آ رہی ہے. تو بیسکلی ہم اگر اس قسم کی کوئی چیز کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں تو اس قسم کا اس کو ہم اسٹیٹ فنکشن کو ہم ویو پیکٹ کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے مومنٹم بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے اور پوزیشن بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے، مومنٹم میں بھی انسرٹنٹی ہے اور پوزیشن میں بھی انسرٹنٹی ہے. تو اس قسم کا ویو فنکشن ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے. مگر اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ ذکر کر لینا چاہیے کہ دا کانسیپٹ آف فیز اینڈ گروپ ویلاسٹیز، فیز وہ کیونکہ یوزفل ہوتا ہے اینڈ گروپ ویلاسٹیز. دیکھیں نا یہ جو ویو پیکٹ ہے ہم آپ یہ فائنڈ کریں گے کہ یہ ویو پیکٹ جو ہے یہ بہت ساری باہر سے کچھ نوائز آ رہی تھی، میں نے کھڑکی بند کر. اچھا یہ جو ویو پیکٹ ہے یہ بہت ساری ڈفرینٹ ویوز کی لینئر کمبینیشن سے مل کے بن رہا ہے، ویوز آف ڈفرینٹ ویو لینتھس، ڈفرینٹ فریکوینسیز. تو یہ جو انڈیویجول ویوز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو ڈارک جو ہے نا یہ بلیک جو ہیں یہ جو ہے یہ وی پی لکھا ہوا ہے نا، یہ ان ویوز کی ویلاسٹی ہے اور اس کو ہم فیز ویلاسٹی کہتے ہیں. یعنی جو انڈیویجول ویوز ہیں جو کہ یہ ویو پیکٹ بنا رہی ہیں، جو ایک سمجھ لیں کہ پیکٹ آف ویوز ہے، تو اس میں جو انڈیویجول ویوز ہیں ان کی ویلاسٹی کو فیز ویلاسٹی کہا جاتا ہے. اور جو پیکٹ کی ایز اے ہول ہے، یعنی کہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ انویلوپ جو کا فنکشن بن رہا ہے، جو اس بہت سارے لینئر کمبینیشن آف ویو سے بن کے مل کے جو فنکشن بن رہا ہے، اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ گروپ ویلاسٹی کہلاتی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ لیٹس کنسیڈر ایک تو چیز یہ آپ سمجھ لینا کہ یہ جو آپ کے پاس جب آپ لینئر کمبینیشن لیتے ہیں مختلف ویو لینتھس کی ویوز کا، تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کچھ ریجن میں ہو رہی ہے. آپ ایسے اس کو وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جس ریجن میں آپ لوکلائز کرنا چاہتے ہیں پارٹیکل کو جس لینتھ کے اندر، فار ایگزامپل ان ون ڈائمینشن، وہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو، اور جہاں پہ پارٹیکل لوکلائز نہیں ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ پرابیبلٹی زیرو ہو جائے، وہاں پہ یہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو. تو اس طریقے سے جو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں فورئر انالیسز میں کسی بھی جنرل ویو کو سائنوسائڈل ویوز کی فارم میں آف ڈفرینٹ ویو لینتھس آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ہمیشہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ویو پیکٹس فرام انڈیویجول ویوز آف ڈفرینٹ ویو لینتھس such that they interfere constructively in a finite region of space and destructively
ان another region of space. تو اس کا مطلب ہے کہ خاص ریجن کے اندر تو کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ہے ایمپلیٹیوڈ آف دا ویو پیکٹ از لارج، دا ادر ریجن جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، وہ ایمپلیٹیوڈ اسمال ہے. تو جہاں جس ریجن میں ایمپلیٹیوڈ لارج ہے، بیسکلی ہمارا وہ ایمپلیٹیوڈ جو ہے پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے اس کیس کے اندر، وہ وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹیکل لوکلائزڈ ہے، وہاں پرابیبلٹی آف فائنڈنگ دا پارٹیکل از لارج، اینڈ ادر ریجن اٹ از اسمال. سو دس از دا بیسک ایم آف کنسٹرکٹنگ. تو ویو پیکٹ جو ہے اگر آپ سوچیں تو ویو پیکٹ از مور فزیکل ان دیٹ سینس. دیکھیں نا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جب ہم پلین ویو اسٹیٹ لیتے ہیں اس کی نارملائزیشن کا ایشو ہے. اس کی جو اگر ہم ویسے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں تو نارملائز نہیں ہے، اٹس ناٹ نارملائزیبل. تو آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈنے پڑتے ہیں اس کو نارملائز کرنے کا. تو اس لحاظ سے یہ اتنا فزیکل ویو فنکشن نہیں ہے کیونکہ نارملائز نہیں. البتہ ویو پیکٹ جو ہیں ان دیٹ سینس مور نارمل اور مور فزیکل ویو فنکشنس. تو عام طور پہ جب آپ کوانٹم میکینیکل اسٹڈی کرتے ہیں آف اسکیٹرنگ آف کوانٹم پارٹیکلز اگینسٹ ڈفرنٹ بیریئرز یا پوٹینشیلس، تو عام طور سے جو آپ اسٹیٹ فنکشن لیتے ہیں فری پارٹیکل کا، ایک ریجن آف اسپیس ہے جہاں پہ کوئی انٹریکشن ہو رہی ہے اور یہ فری پارٹیکل آ رہا ہے، تو اس کی جو انیشل اسٹیٹ ہے سائی ایکس، وہ عام طور پہ آپ جو ہے وہ ویو پیکٹ لیتے ہیں. اس قسم کا ویو پیکٹ جو اوپر دیا ہوا ہے، اس طریقے سے ویو پیکٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسکیٹر ہو کر کسی اور ریجن میں جا رہا ہے. تو دیز آر آل کنسیڈرڈ the initial wave functions are usually taken to be wave packets because they are more physical, and it also represent a particle which is localized in space. تو اس سینس میں جو ہے یہ these wave packet states جو ہیں for particles, free particles is very very useful in quantum mechanics. اس لیے ہم اس کو ادھر ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اچھا، ابھی ہم تھوڑا فیز اور گروپ ویلوسٹی کی طرف واپس آتے ہیں. تو لیٹس کنسیڈر that we have a sinusoidal wave which is traveling along the positive x-axis, اور اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ویو کو ہم فنکشن y آف ایکس ٹی سے. تو میں وہ آرگومنٹس نہیں لکھ رہا، تو یہ اس کو سائن کے ایکس مائنس اومیگا ٹی. k is the wave number, omega is the angular frequency. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم V1 ویو کہیں، سائنوسائڈل ویو ہے. سائنوسائڈل ویو جو ہے اس کی یہ جنرل فارم ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی ویو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وچ از ٹریولنگ ود سم ویلوسٹی v، تو یہ ایکس مائنس وی ٹی جو ہے دس از جنرل فارم آف اے ٹریولنگ ویو. ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک اور ویو کنسیڈر کرتے ہیں، بیکاز واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو کنسٹرکٹ اے ویو پیکٹ اور ٹاک اباؤٹ اے ویو پیکٹ از linear combination of at least two waves. Actually لینی کافی ساری پڑتی، but let's just as an example take two waves. تو سائن اس کا جو ہے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اس کے جو ویو نمبر ہے وہ y1 والی جو ویو ہے اس سے تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کو جو ویو نمبر ہے اس میں جو فرق ہے وہ ڈیلٹا کے سے ہم نے ظاہر کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے اینگولر فریکوینسی بھی فرق ہے اور اس کو ہم نے اس سے ظاہر کیا. اب ان دونوں ویوز کی جو y1 ویو ہے اس کی جو فیز ویلوسٹی ہے وہ اومیگا بائی کے ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو y2 ویو ہے اس کی جو فیز ویلوسٹی ہے وہ ہے اومیگا پلس ڈیلٹا اومیگا. اس ریلیشن کو دیکھیں اور ویلوسٹی آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں when you divide the coefficient, the time coefficient, which is in this case this coefficient, by the coefficient of the x, and in this تو یہ جو اس کی فیز ویلوسٹی آ گئی k پلس ڈیلٹا k. تو یہ دو ویوز آپ لے رہے ہیں y1 اور y2 سے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان فنکشن سے، سائنوسائڈل ویوز ہیں، اور ان کی فیز ویلوسٹیز جو ہیں فرق ہیں کیونکہ ان کے ویو نمبرز میں سیم نہیں ہے. ایک کی فیز ویلوسٹی اومیگا اوور کے ہے، دوسری کی اومیگا پلس ڈیلٹا اومیگا ڈیوائڈیڈ بائی کے پلس ڈیلٹا کے. تو یہ انڈیویجول ویوز کی ویلوسٹی ہے. اگر یہ ڈیلٹا اومیگا اور ڈیلٹا کے جو ہے بہت اسمال ہو جائیں یا ریلیٹیو ٹو اومیگا اینڈ کے، تو دین
their phase velocities are almost the same. اچھا اب کمبائنڈ جو ویو ہے، کمبائنڈ ویو جو ہے، ویو پیکٹ کی طرف اگر ہم بڑھیں تو کمبائنڈ ویو جو ہوگی، جو لینئر کامبینیشن آف دیز ٹو ویوز ہے، وہ V1 + V2 ہو جائے گی. اور اس کو لکھا جا سکتا ہے، اگر ہم سائن کا فارمولا استعمال کریں نا، سائن اے پلس سائن بی، یہ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی ہے، اس کو اگر ہم استعمال کریں تو یہ ہم آسانی سے شو کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم ان دونوں ویوز کو جو جن کی فنکشنل فارمز اوپر دی ہوئی ہیں سائن فنکشنز کی فارم میں، از گیون بائی کے پلس، یہ آپ خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں. اومیگا پلس ڈیلٹا اومیگا اوور 2t cos of delta k over 2x minus delta omega over 2t. ٹھیک ہے جی، تو یہ اب آپ اگر استعمال کریں، ان دونوں کو ایڈ کریں، یہ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی استعمال کریں تو essentially so what is the result of combining these two waves? What you get is a sinusoidal wave again. This is the sinusoidal wave کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، بٹ یو ہیو دس ایکسٹرا فیکٹر ہیئر جو کہ بیسکلی جو ریزلٹنٹ ویو ہے، کمبائنڈ ویو جو ہے، اس کے ایمپلیٹیوڈ کو ماڈولیٹ کر رہا ہے، یہ کاس فنکشن. تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کہ آپ نے ویوز کو جب آپ نے کمبائن کیا تو اسینشیل فارم جو ہے وہ سائنوسائڈل ہی رہ رہی ہے، بٹ ود این ایمپلیٹیوڈ، یہ انویلوپ جو ہے اس ویو کا وہ ایک کوسائن فنکشن ہے. اس کو کئی دفعہ ہم انویلوپ بھی کہتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو انویلوپ ہے، تو اس کو اگر ہم زیادہ بہتر ہے کہ اگر اس کو میں اس طرح لکھ دوں 2a، اس کو میں اگر اس طریقے سے لکھ دوں اور میں سائن والے فنکشن کو ایسے لکھتا ہوں، سوری سائن والے فنکشن، چلیں سائن کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں. تو اب یہ زیادہ بہتر ظاہر ہو رہا ہے، زیادہ بہتر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایمپلیٹیوڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ بیسک سائن کمبائنڈ ویو جو ہے وہ بھی ایک سائنوسائڈل ویو ہے، اور اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ اس کاس فنکشن سے جو ہے وہ اس کاس فنکشن کے ساتھ وہ ماڈولیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور اس کیس کے اندر اگر ہم یہ انویلوپ فنکشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انویلوپ فنکشن ہے اس کی ویلوسٹی کیا ہے. تو وہ ویلوسٹی پھر دوبارہ وہی ہوگی کہ کیونکہ یہ جو انویلوپ فنکشن ہے، جو فنکشن جو کہ ماڈولیٹ کر رہا ہے ایمپلیٹیوڈ آف دا سائن ویو کو، اس کی ویلوسٹی بھی ہمیں اسی طرح ملے گی بائی ڈیوائڈنگ دا کوفیشنٹ آف دا ٹائم فیکٹر، ٹائم کے کوفیشنٹ کو اگر ہم اسپیس کے کوفیشنٹ سے ڈیوائڈ کریں تو اس کا مطلب اس کو ہم گروپ ویلوسٹی کہتے ہیں. اینڈ دیٹ از ڈیلٹا اومیگا اوور 2 ہے تو 2 سے کینسل ہو جائیں گے، ڈیلٹا کے. ٹھیک ہے، دس از واٹ از کالڈ دا گروپ ویلوسٹی وی جی. اور ان دا لمٹ وین ڈیلٹا اومیگا اینڈ ڈیلٹا کے آر ویری اسمال، ان دیٹ لمٹ دیز بیکم ڈیریویٹیوس. تو عام طور پہ اس کو ہم وی جی جو ہے وہ ڈی اومیگا بائی ڈی کے کہتے ہیں.
So this is the group velocity. So this is the velocity at which the envelope moves. तो ये envelope जो है, ये envelope जो इसको घेरे हुए है वो ये एनवलप है, और ये जो है ये ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और ये जो है ये डी ओमेगा बाय डी के। तो जब आपके पास वो एनवलप फंक्शन है उसमें आपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या है। बेसिकली एक दफ़ा ये ग्रुप वेलोसिटी हासिल हो जाए तो आपके पास जो डिस्पर्जन रिलेशन होती है वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब ये है कि आमतौर पे ओमेगा जो होता है वो फंक्शन ऑफ के होता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ के का मतलब ये है कि जब आप एनर्जी लिखते हैं फ्री पार्टिकल की मिसाल के तौर पर, तो वो एच बार फ्री पार्टिकल के अलावा भी ये बात होती है, और लेट्स जस्ट थिंक ऑफ द फ्री पार्टिकल ऑफ मास m विद वेव नंबर k, तो इसको हम एच बार स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर 2m लिखते हैं। ये कहाँ से हमने लिखा, ये आपको पता है कि एनर्जी जो है वो फ्री पार्टिकल की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो p स्क्वेयर ओवर 2m होती है, या जिसको हम हाफ एम वी स्क्वेयर भी लिखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। अब p जो है वो h बार k है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए ये h बार स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर 2m आ गया, ठीक है ना। अब आप इस रिलेशन को अगर आप देखें तो इसको हम आइंस्टाइन रिलेशन से h बार ओमेगा h बार स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर 2m भी लिख सकते हैं, और एक पावर से कैंसिल करें तो ओमेगा जो है वो फ्री पार्टिकल के लिए फंक्शन ऑफ k है, और जिस h बार के स्क्वेयर ओवर ट्वाइस ऑफ m, ठीक। तो अगर आपको ये ओमेगा दिया हुआ हो तो आप ग्रुप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है। वो बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी जो है वो डी ओमेगा बाई डी के है, जो कि इस केस में एच के ओवर एम है, जो कि पी ओवर एम है, विच सीम्स वेरी रीजनेबल, क्योंकि क्लासिकली भी हमें ये मिलता है, तो वो एक कंसिस्टेंसी सी चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। तो आप ये एसोशिएट कर सकते हैं विद अ पार्टिकल वेव फंक्शन, और जो डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में, तो इसी का हमने इधर जिक्र किया। ये जो चीज़ है इस किस्म की रिलेशन है, इसको हम आमतौर पे डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं। ये नाम एसेंशली ऑप्टिक्स से आया है, और इसका हम बाद में भी फिर जिक्र करेंगे। अच्छा, अब हमने ये चीज़ जो है एसेंशली इधर कोशिश ये थी कि ये चीज़ सामने आए कि ग्रुप ऑफ फेज़ वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क है, और बुनियादी जो हमारे सामने सवाल था वो भी वैसे ही है कि एक ऐसा वेव फंक्शन क्या होगा जो कि एक लोकलाइज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा था कि उसका नाम तो हमने दे दिया था कि वो वेव पैकेट है, और इस किस्म की कुछ उसकी जो इधर तस्वीर दी हुई है इस किस्म की कुछ उसकी शक्ल होनी चाहिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन लार्ज हो किसी रीजन के अंदर, और बाकी रीजन में वो डिके करके ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाए या बहुत स्मॉल हो जाए। अब ये इस किस्म का जो वेव फंक्शन है इसको नाम वेव पैकेट का दिया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं कि ये वेव पैकेट जो है वो क्या है और इसको हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले कह रहे थे फ्री पार्टिकल स्टेट ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है जैसे मैंने पहले कहा था कि वो कांस्टेंट है, डज नॉट चेंज इन टाइम, और सॉरी वो कांस्टेंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो मैंने जो कहा गलत है, प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ये बात हो रही। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक्स के साथ चेंज नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ना आप देख ही रहे हैं कि वो 1/2 पाई है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इट्स अ कांस्टेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हर पॉइंट पर सेम प्रोबेबिलिटी है, हर पॉइंट इन स्पेस। इस केस में हमारी जो बेसिक पोजीशन स्पेस है वो 1 डायमेंशनल है, थिंक ऑफ द एक्स एक्सिस, और इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हर पोजीशन एक्स पे
وہ 1/2 पाई है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. تو یہ جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ مومنٹم جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے تو پوزیشن میں انسرٹنٹی جو ہے وہ انفینٹلی لارج ہے. We don't really know where the particle is on the x-axis because there is the same amplitude. The particle has the same probability amplitude at all points on the x-axis. اب ہم ویو پیکٹ کی طرف آ رہے ہیں اور ویو پیکٹ کے اندر ہم یہ خاص چیز کر رہے ہیں کہ نہ تو ہم مومنٹم کو ڈیفینیٹ کر رہے ہیں نہ ہی پوزیشن کو ڈیفینیٹ، مگر وی اسٹل ہیو ٹو سیٹسفائی دس انسرٹنٹی ریلیشن. اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے ویو فنکشن کنسٹرکٹ کرنا ہے، ایک ایسا ویو فنکشن جو کہ ایک لوکلائز پارٹیکل کو ڈسکرائب کر رہا ہے مگر ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو وائلیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، اس کے اس رول کے میں رہتے ہوئے ہمیں ویو پیکٹ کنسٹرکٹ کرنے کی آزادی ہے اس کنسٹرینٹ کے اندر. اب اس قسم کا جو ویو فنکشن ہے جیسے میں نے کہا جس میں نہ پوزیشن ڈیفینیٹ ہے نہ مومنٹم ڈیفینیٹ ہے، اس قسم کے تمام ویو فنکشنز کوئی ایک ویو فنکشن نہیں ہے. اب آپ مختلف قسم کے ویو فنکشن کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں مگر خصوصیت اس کی یہ ہے کہ نہ اس میں پوزیشن ڈیفینیٹ ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتی، نہ پوزیشن اور مومنٹم دونوں ایک وقت میں ڈیفینیٹ ہو نہیں سکتا. ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی، کوانٹم میکینکس اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی. مگر ویو پیکٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹ کنسٹرکٹ نہیں کر رہے جس میں یا تو پوزیشن ڈیفینیٹ ہو یا مومنٹم ڈیفینیٹ ہو، بلکہ ہم نے دونوں کی انسرٹنٹیز کو بہرحال رکھا ہوا ہے. یعنی کہ پوزیشن بھی انسرٹن ہے اور مومنٹم بھی انسرٹن ہے. اب فلیکسیبلٹی آپ کی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ویو فنکشنز ہو سکتے ہیں جن میں انسرٹنٹیز فرق ہوں. رہنا جو ہے نا آپ نے اسی باؤنڈ کے اندر ہے کہ انسرٹنٹیز جو ہے نا ایچ بار پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز ہیو ٹو بی گریٹر دین ایچ بار بائی 2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مگر اب گریٹر دین ایچ بار بائی 2 تو آپ کے پاس انفینٹلی مینی چوائسیز ہیں، ہے نا. تو وہ اس لیے آپ انفینٹلی مینی ویو فنکشنز قسم کے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری کلاس آف ویو فنکشنز جو ہیں نا ان کو ہم ویو پیکٹس کہتے ہیں. تو ابھی جب ہم ڈیفینیٹ مومنٹم والے اسٹیٹ کہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، جس سے ڈیلٹا فنکشن کے مائنس دس از ڈیفینیٹ مومنٹم اسٹیٹ. ہم ایسے نہیں کنسٹرکٹ کر رہے ابھی، کیونکہ یہ اسٹیٹ اگر آپ ڈیلٹا کے مائنس کے ناٹ ڈالیں اس ریلیشن کے اندر اور سائی ایف ایکس کیلکولیٹ کریں تو صاف نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو ڈراک ڈیلٹا فنکشن کی پراپرٹیز پتہ ہیں اور اس کی سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ڈی ایکس اگر میں لکھوں اور ادھر لکھوں کوئی فنکشن ہے ایکس کا اور ڈیلٹا فنکشن کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ فنکشن آف ایکس ناٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ ڈیلٹا فنکشن کی پریزنس کی وجہ سے فنکشن جو ہے وہ اپنا وہ پوائنٹ پک کر لیتا اپنی ویلیو ایٹ پوائنٹ ایکس ناٹ جو کہ یہ ڈیلٹا فنکشن میں آ رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے جب آپ اس کو ادھر پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویو فنکشن آپ کے پاس آ جائے کیونکہ یہاں اس کو آپ سمجھ لیں ایف آف ایکس ہے جو ہمارے اس میں تھا ایف آف ایکس. یہ نوٹیشن پہ آپ کو کنفیوز نہ کرے اس لیے ہٹا دیتا ہوں. مگر یہ وہ فنکشن ہے اور ادھر آپ نے ڈیلٹا فنکشن ڈال رہے ہیں ادھر آپ ڈیلٹا فنکشن ڈال رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا. تو جب آپ ڈیفینیٹ مومنٹم اسٹیٹ لیتے ہیں نا تو آپ کے پاس جو ڈیفینیٹ مومنٹم اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویو فنکشن لکھ رہے ہیں مومنٹم ریپرزنٹیشن میں جو کہ اسینشلی ڈیلٹا فنکشن ہے کہ اٹس اونلی پیکڈ ایٹ ون پوائنٹ k از اکول ٹو کے ناٹ. اب آپ جب اس کا فورئر ٹرانسفارم کر کے ویو فنکشن حاصل کرتے ہیں اس ریلیشن سے جب اس کو حاصل کرتے ہیں تو واٹ یو فائنڈ از دیٹ دا ویو فنکشن از اے پلین ویو اسٹیٹ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پلین ویو اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں پوزیشن میں انسرٹنٹی تو انفینٹ ہے مگر مومنٹم میں انسرٹنٹی زیرو ہے بیکاز اٹ از اسٹیٹ آف ڈیفینیٹ مومنٹم. کیونکہ آپ نے جو اسٹیٹ کنسٹرکٹ کی ہے وہ ڈیلٹا فائی ایف کے وہ
یہ ڈیلٹا فنکشن ہے. تو ڈیلٹا فنکشن آپ کو پتہ ہے زیرو ہے اینڈ بیکمس انفینٹ ایٹ کے از اکول ٹو کے ناٹ. اب یہ الگ بحث ہے کہ اس کو نارملائز کیسے کیا جائے اور یہ انفینٹ ہو رہا ہے, مگر سمجھانے کے لیے ادھر اتنا کافی. اچھا, اب ہم جو ہے ڈیفینٹ مومنٹم اسٹیٹ نہیں لیتے, کیونکہ ڈیفینٹ مومنٹم اسٹیٹ لے لی تو آپ کے پاس جو ویو فنکشن آ رہا ہے پوزیشن ریپرزنٹیشن میں, جو اسٹیٹ ویکٹر آ رہا ہے وہ پلین ویو اسٹیٹ بن گئی. تو اس کیس کے اندر ہم نے کیونکہ ویو پیکٹ کنسٹرکٹ کرنا ہے تو ہم جو ہے اس کو ایک ایسا اسٹیٹ فنکشن کنسٹرکٹ کریں گے جس میں نہ تو مومنٹم ڈیفینٹ ہے نہ پوزیشن ڈیفینٹ ہے. دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مگر پوزیشن بھی ڈیفینٹ نہیں لی ہوئی. اگر پوزیشن کو ڈیفینٹ رکھنا چاہیں تو پھر ہم یہ لے سکتے تھے کہ ڈیلٹا ایکس مائنس ایکس ناٹ, یہ پوزیشن ڈیفینٹ اسٹیٹ ہو جاتی ہے. اس کا فوری ٹرانسفارم آپ لیں گے تو وہ آپ کو پلین ویو اسٹیٹ مل جائے گی دوبارہ سے مومنٹم کے لیے. فوری ٹرانسفارم انورس ہیں. اینی وے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس قسم کا ایک فنکشن لیں, یہ گاؤسین فنکشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ مومنٹم فنکشن ہم لے رہے ہیں. تو گاؤسین فنکشن جب ہم کہہ رہے ہیں تو بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کے ہے, یہ فائی آف کے ہے, اور یہ کوئی پوائنٹ ہے کے ناٹ. تو گاؤسین فنکشن جو ہے نا وہ بیسکلی اس قسم کا فنکشن ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے اس کو اگر ہم ویو فنکشن ان مومنٹم اسپیس لے رہے ہیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے اسٹیٹ ود ڈیفینٹ مومنٹم, کیونکہ صرف کے ناٹ پہ یہ نان زیرو نہیں ہے بلکہ اس کو کلر چینج کرتا ہوں, اس پہ بھی یہاں پہ بھی نان زیرو ہے, اس کی ویلیو یہاں پہ بھی نان زیرو ویلیو, یہاں پہ بھی زیرو. ٹھیک ہے, یہاں پہ جا کے یہ تقریباً ادھر زیرو ہو رہا ہے, لیکن ایک اسپریڈ تو ہے نا مومنٹم کا. یعنی یہ ڈفرینٹ مومنٹم ویلیوز اس اسٹیٹ میں پارٹیکل کی ہو سکتی. اور البتہ اگر یہ ایس اگینسٹ دس, اگر میں اس کو یہ ڈرا کرتا ڈیفینٹ مومنٹم اسٹیٹ فائی آف کے, تو یہ ہوتا, یہ کے ناٹ پہ ڈیلٹا فنکشن ہوتا. تو اس کو اس سے کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تو ڈیفینٹ مومنٹم اسٹیٹ ہے جو کہ بیسکلی یہ اسٹیٹ تھی, اور یہاں پہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں اسپریڈ ان مومنٹم ہے. تو یہ جو بیسکلی یہ جو فنکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے میتھمیٹکس میں, فزکس میں, اور یہ گاؤسین فنکشن کہلاتا ہے. ٹھیک, اور اس سے پھر ہم نیکسٹ ٹائم یہاں سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آج کے لیے اتنا ہی.